بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. کل حضرت نے جو تھا مجھے چیز بتائی تھی کہ جناب بعض علماء معاصرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تعویذ مالی جو ہے اگر لگاتی جائی جاتی ہے تو اس میں اور سود میں فرق ہوتا ہے. تو وہ نظری طور پہ جو ہوتی ہے جو فروق ان حضرات کے نزدیک ان کے خیال میں جو فرق ہے وہ حضرت نے کہا کہ یہ ان کی دلیلیں ہیں، یہ انہوں نے اس میں سے کہا کہ چیز میں فرق ہے. اچھا جی، عملی طور پہ کیا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اما من ناحیت العملیہ فإن الفوارق الأربعة التي ذكرناها بين الفوائد الربویہ وبین التعویذ، کہ وہ فوائد جو ذکر کیے ہیں کہ فوائد ربویہ اور تعویذ کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے. فإنها بالنظر، وہ تو نظر کے اعتبار سے تھا، یعنی صرف بس تھیوریٹیکل ایک بات تھی. الى تطبیق حل عملی، کہ فإنها بالنظر تطبیق حل عملی فوارق نظریہ محض. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب اس کو ہم عملی طور پہ جب وہ کریں گے نا، فإنها بنظر تطبیق العملی فوارق نظریہ محض، وہ صرف اور صرف کیا ہوگا، ایک بس محض ایک کیا ہے، ایک جو ہے نا وہ نظری طور پہ صرف ایک فرق نظر آئے گا. لا چاہیے لا تخرج الہی تطبیق العملی، کیونکہ آپ عملی جو فرق ہوگا نا اس کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے. الا فی احوال نادرہ لا تصلح ان یدار علیہ الاحکام، کہ وہ حکم کا مدار نہیں بنا سکتے. سو صرف اور صرف ایک نظری طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں فرق ہے، عملی طور پہ جو ہے وہ آپ یہ کر نہیں پائیں گے. عملی طور پہ ان کو بڑا مسئلہ بنتا ہے. ہم الفارق الاول وهو ان التعویذ لا يطالب به من کسر فی الاداء من اجل الاثار، جناب تعویذ مالی کے اندر مطالبہ نہیں کیا جاتا اس سے کسی عوض کا. اگر ایک بندہ تنگ دست ہے فإن اثار المدیون ویسار من الامور التي تتاثر على المصرف التثبت فيها من في كل قضیة متفرد. کہتے ہیں کہ دیکھو جو کیسے مدیون کا مؤثر یعنی تنگ دست ہونا پتہ کیسے چلے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی چیز ہے کہ التی یتعلق اچھا جی کہ جی وہ کہتے ہیں یہ نموز التی یتاثر علی المصرف، اس کو بارے میں معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، اس پکے طور پہ معلوم ہو سکے جناب ارادہ سے. فإن كل مدیون يدعي انه موسر، اس لیے کہ ہر مدیون تو یہی دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ تنگ دست ہے. ولا سبیل للمصرف الى ان يقنعه بكون موسر على خلاف ما يدعيه. تو اب وہ کیا کرنا پڑے گا، بینک کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگا، ولا سبیل المصرف، بینک کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا کہ الى ان يقنعه بكون موسر على خلاف ما يدعيه، اس کو ماننا پڑے گا کہ جناب علی نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ بندہ کیا ہے، تنگ دست نہیں ہے بلکہ خوشحال ہے، موسر ہے. الا برفع القضیۃ الی المحکمہ، اب جانا پڑے گا عدالت میں جانا پڑے گا. ولذا قال فالواقع العملی الذي اچھا جی تیسر مسائل اسلامی سے تقر بمبدأ التعویذ ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اسی وجہ سے تو کیا تھا، لذا فالواقع العملی، عملی طور پہ کیا ہوگا، الذي تسیر، یہ مصارف اسلامیہ کے اللہ تقر بمبدأ التعویذ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ کیا لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، وہ عوض مالی لگا رہے تھے اس میں سے اس چیز سے بچنے کے لیے. تو تقر ان تصرف اتفاقیات بین مدیون تو اچھا، اور وہ صراحتاً ذکر کرتے ہیں، بینک جب ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اس میں صراحتاً یہ بات لکھتے ہیں کہ جناب کہ بأن المدیون یعتبر موسرا، کہ مدیون جو ہوگا اس کو موسر ہی شمار کیا جائے گا، یعنی تنگ دست نہیں خوشحال سمجھ گیا. الا فی حالت التی قضا علیہ بافلاس قانون، کہ جب تک ایک قانونی طور پر اس کو بینک کرپٹ قرار نہ دے دیا جائے افلاس کی. ومن المعلوم ان الافلاس القانونی حد نہائی لا تجو الا نادرا، بینک کرپٹ ہونا یہ تو کیا ہوتا ہے، نادر ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. ومن المتیقن ان هناك كثير من الذين لم يحكم عليه بالافلاس، بہت سے لوگ ہیں جن پہ بینکرپسی کا حکم نہیں لگے گا، ولكنهم موسم، لیکن تنگ دست ضرور ہوں گے، بكل معنى الكلمة، معنى الكلمة. وہیں كيف يمكن ان يقال ان الاسلام لا تطالب بالتعويذ في هذه الاسعار المديونه،
یہ جو پہلا فرق جو بیان کیا گیا تھا کہ جناب عوض مالی کے اندر جو ہوتا ہے، ہم جب تک کہ وہ بندہ کیا اگر مؤثر ہوگا تو ہم اس سے کیا نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے. ہاں، مؤثر ہوگا تو ہم اسے عوض مالی کا مطالبہ کر لیں گے. تو یہ کیسے آپ فرق کرو گے؟ تو یہ بہت مشکل ہے کہ جناب کسی کو بینک قرار دے کے پھر اس کے بعد اس کی وہ معلوم ہے، یہ بہت کام ہوتا ہے. تو پہلا فرق تو یہ اس کا وہ دوڑ گیا. ام الفارق ثانی ہے، دوسرا فرق کیا ہے ان کے درمیان میں؟ وہ محاسبۃ التعویض بادشاہ میں حلول اجل. کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب نظری طور پہ یہ کہا تھا کہ جناب سود میں تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کتنا سود لگے گا. یہاں پہ عوض مالی کے اندر پتہ نہیں ہوتا، وہ تو مہینے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو ایکچوئل پروفٹ ہوتا تھا اس کے اندر سے ہوا محاسبۃ تعویض. جناب اس کو تعویض جو عوض تھا اس کو شمار کرنا بعد شہر، ایک مہینے کے بعد من حلول اجل ہے. فإنه ولا تقدیر قومی معمولا بھی فی المصارف، تو اس وقت سے جب کہ کیا مصارف کے اندر یہ ہو فرق صحیح، صحیح فرق موجود، لیکن لا یاتمی نہیں یکون فرق لمدت شہر خاص کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب علی فلاکنہ لا یاتو من ان یکون فرقا، کہ آپ پورے طور پہ معلوم نہیں کر سکتے کہ مدت شہر کہ ایک مہینے میں کتنا پراؤڈ فاسٹ کو بس اتنے کے ساتھ جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا. کتنا پتہ چل جائے آپ کو کہ پورا کا پورا کتنا پروفٹ ہوا تھا، ایسا عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹائم پیریڈ کا ایک وہ کرتے ہیں، 5 مہینے، چھ مہینے کی مثال کے طور پر کرتے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل پروفٹ کتنا ہوا تھا 6 مہینے کے اندر. تو یہ کرنا کہ جی اگر اس نے مہینہ لیٹ کیا ہے تو آپ کیسے اس کو معلوم کریں گے، یہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. ہم الفارق الثالث والرابع، تیسرا چوتھا فرق وہ کون وجوب تعویض متوقفا على حصول ارباح في مدة المعطلة. چاہیے تیسرا چوتھا فرق وہ کون وجوب تعویض متوقفا. ایک منٹ ہے. دوسرا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا نا، انہوں نے فرق جو کیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا نا پیچھے جو پیج پہ تھا 38 پیج پہ کیا تھا، ان الفائت الربویہ تلزم المدیون فور تاخیر فی الادا. یہ جو سودی جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو فوراً کیا ہو جاتا ہے، بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے نا. جو ہم نے یہ کہا تھا یہ بھی اس کا یہ دوسرا فرق جو ہے. ولو کان تاخیر الموز جو اما تعویذ جو ہوئی فلاح الا یثبت کون معطلا. ولو فی بعض مسائل میں ان سیسر الی التعویذ اربع خسارات اسبوعیہ. تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے بعد کیا ہوتا ہے عوض مالی ہم لگاتے ہیں. یہ عوض مالی یہ اس کا جواب حضرت فرق دے رہے کہتے ہیں کہ اما الفرق الثانی وہو محاسبۃ التعویذ ہے، کہ عوض کا لگانا بعد شہر من الحلول اجل ہے، وہ ایک مہینے بعد لگانا. سود تو ایک دن کے لیٹ ہونے کو بھی لگ جاتا ہے، لیکن عوض مالی کب لگے گا؟ 6 مہینے بعد. فائن والا تبھی کون معاون بھی فلم سارے تھے. تو اس وقت ہے کہ واقعی اگر بینکس کیا کر رہے ہیں، اسلامک بینکس بھی یہ کر رہے کریں کہ جی پورے مہینے کا اعتبار کریں فرق صحیح ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوگا بلاکن لا یکون فرق لمدت شہر. تو کہتے ہیں کہ لا یاد من یکون فرقا لمدت شہر خاص وہ کہ صرف یہ اتنا ہی اس میں نہیں پایا جاتا. اور تیسرا اور چوتھا فرق کیا تھا کہ وہ قوم وجوب تعویذ متوقفا علی حصول ارباح فی مدت مماثلہ، کہ جتنا اس مہینے میں پروفٹ ہوا ہے اتنا ہی کیا لگائیں گے اس کے اوپر عوض مالی لگائیں گے. وہ کون نسبت تعویذ غیر معلوم من جہت کون مبنی علی نسبت الارباح. اور عوض کی یہ کہنا کہ جناب عوض معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو جو ایکچوئل پروفٹ ہوگا اس کے مطابق ہم معلوم کریں گے. فإن هذا فرق صحیح نظری طور پہ درست ہے، ولیکن اذا رأینا من ناحیت العملیہ، جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں فإن معظم عملیات مسائل اسلامیہ تدور حول المرابحات المعجلہ. زیادہ تر اسلامک بینکس کے بھی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ مرابحہ معجلہ پہ چل رہے ہوتے ہیں. مرابحہ کے اندر جس میں چیز آپ بیچتے ہو اور اپنی جو ہوتے ہیں یہ بتاتے ہو کہ جناب میں نے اتنے کی لی ہے، میں آپ کو اتنے کی بیچوں گا. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ تَحَقُّقَ الرِّبْحِ وَنِسْبَتُهُ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ مَعْرُوفَةٌ. تو یہاں پہ بھی مرابحہ کے اندر بھی بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنا پروفٹ ہوگا. جب آپ کسی کو چیز بیچ رہے ہوتے ہو
تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جناب مجھے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے اس کے اندر سے. یہ کہنا کہ جی سود کا تو پہلے معلوم ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا. یہ مرابع کرتے ہو تو وہاں پہ بھی تو آپ کو معلوم ہے. وَإِنَّ تحقق الربح والنسبة في هذه العملية معروف لدى المصرف ولدى عملائه. فأثبت نسبة التعویض معروف لدى الفریقین عملا. تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتی ہے، یہاں پہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جناب کتنا پروفٹ ہو رہا ہے. ثم ان مدرسہ اسلامیہ. اچھا جی، پھر دوسری بات کہ تحسب ارباء بعد كل 6 اشهر، 6 مہینے بعد معلوم. فلا يكون الارباء معلوم بالضبط الا عند نهايه كل فتره. تو 6 مہینے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا ایکچولی جو ہے. لو کان مدت مطلب کہ اسنا حاصل فترہ کہ اگر یہ ہو کتنی دیر اس نے جو ہے نا مماثلت کی ہے. کئی فتح رف الارباء الحاصل کی حاصل فترہ بالضبط ہے. تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 15 دن لیٹ کرنے کی وجہ سے کتنا ایکچوئل پروفٹ کا نقصان ہوا ہے. وَإِنَّ أَصْحَابَ الْوَدَائِعِ الَّذِينَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْمَصْرَفِ قَبْلَ نِهَايَةِ الْفِطْرَةِ. اور جو امانتیں رکھوانے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بینک سے نکل جاتے ہیں اس مہینے کی مدت سے پہلے، انما یؤتون کدفۃ تحت الحساب. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دفعہ تحت الحساب. کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت تھوڑا سا اماؤنٹ دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب 6 مہینے کے اوپر ایکچوئل جو پروفٹ ہوگا اس کا ہم کیا کر کے دے دیں گے کہ اتنے دنوں کا آپ کا کتنا وہ بن رہا تھا وہ آپ کو اس وقت ملے گا. اور تصویر حاضر دفعہ تابع تصفیت الاخیرہ. وہ کیا ہوتا ہے جو آخری اینڈ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے گا ان نہایت الفطرہ کہ اس میں سے جب وہ پورے 6 مہینے کا ٹائم ختم ہوگا تو اس کے اعتبار سے پھر ہم حساب کریں گے. مثال کے طور پہ دیکھو، اس کو سمجھو. ایک آدمی نے بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے، وہ درمیان میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد 6 مہینے کے لیے رکھوائے ہوئے تھے. تو ابھی اس کو کیا کرتے ہیں تھوڑا ایک پروفٹ دے دیتے ہیں. لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا ایکچوئل جو وہ ہوگا نا اس میں دیکھیں گے کہ کتنا وہ بنتا تھا. مثال کے طور پہ اس نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا تھا، ابھی اس کو صرف پکڑا دیا جناب جو ہے نا 1 مہینے کا رکھا ہوا تھا اس نے، تو اس کو اپنے 1,000 پکڑا دیا اور کہا کہ اگر اس میں آپ کا زیادہ پروفٹ بنتا ہوا جو 6 مہینے کے اوپر اوور آل حساب ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے کہ جناب کتنا پروفٹ آپ کا 1 مہینے کے حساب سے بن رہا. سمجھو کہ 6 مہینے کے حساب سے 1 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 روپیہ جو تھا نا پروفٹ ہوا تھا. تو اس کو 1,000 پہلے دے دیں تو 4,000 اور دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جناب تحت الحساب جو ہوتا ہے نا، تحت الحساب جو ہے. تو ایسا کیا جاتا ہے بینکس کا اندر بھی وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب فہل یکون تعویض المطالب فی اثناء الفطر تابع للتصفیہ النہائیہ ایضا. تو کیا یہ آپ تصفیہ نہائیہ کے بھی تابع ہوتا ہے یہ عوض جو مالی جو لگا رہے ہیں؟ لا، وغیرہ نہیں. فکیف یقال تعویض موافق للارباء الفعلیہ کہ جناب یہ عوض جو ہے یہ بالکل موافق ہوتا ہے اس ایکچوئل پروفٹ کے فی خلال مستقل معطلہ جو مماثلت کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں معلوم ہوا. وہناک وجہ اخرى جدید بالتعامل فی هذا الموضوع. کہتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز سوچنے کی ہے، وہی ان نسبت الارباء حاصل فی حساب الاستثمار ہے کہ جو پروفٹ پرسنٹیج حاصل ہو رہی ہے حساب استثمار تکون اقل دائما نسبت ربا فی عقود المرابطہ والاجارہ. وہ کس سے کم ہوتی ہے؟ جو اس میں سے وہ عقود مرابع اور اجارہ کے اندر سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. فلو اراد المدیون الخیانت، اگر مدیون کیا کرنا چاہے خیانت کا ارادہ کرنا چاہے لامکن له ان يستمر في صرف المبالغ الى مشروعات تضر ربحا اکثر مما يحصل في المصرف الى حساب الاستثمار. وہ کرتا رہے گا، وہ لیٹ پہ لیٹ کرتا جائے گا. دیکھو اب سمجھنا ذرا کیا ہوتا کیا ہے. یہ بات بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بڑے مزے کی بات بتائی ہے. اگر عوض مالی لگا دیا جائے نا لوگوں کے اوپر، تو عوض مالی لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب جو ایکچوئل جو پروفٹ ہوگا نا اس میں سے حساب استثمار میں پیلس اکاؤنٹ کے اندر تو ہم اس کے حساب سے کیا کریں گے تمہارے اوپر عوض مالی لگتا جائے گا. ایک آدمی ہے نا وہ کرتا ہے کہتا ہے یار چلو میں نے 10 لاکھ روپیہ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے
میں 10 لاکھ کو نا روٹیٹ کرتا رہتا ہوں، اس کو میں اس پہ کاروبار کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پیسے دیکھو، اگر میں لیٹ بھی ہو گیا نا، میں بینک کو نا جو ہے نا، اگر میں نے سمجھو سال تک اگر میں نے پیسے نہ بھی دیے تو مجھے پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں نقصان نہیں ہے؟ وہی تو عوض مالی بڑھتا جائے گا تمہارے اوپر جو ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوض مالی تھوڑا آئے گا، ایکچوئل پروفٹ وہ زیادہ کما رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ اس میں، 10 لاکھ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے کے کیا کر رہا ہو، 10,000 روپیہ دے رہا ہو، میں کما رہا ہوں 10,000، اور بینک کو جو دے رہا ہوگا نا، وہ سمجھے کہ اس سے 5,000 دے رہا ہوگا۔ یہ حساب استثمار جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کم ہے بنسبت مرابحہ کے جو ہے نا، تو یہ کیا کرتا رہے گا خود؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکچوئل مرابحہ وغیرہ کر رہا ہو بندہ، کاروبار میں لگا رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، تو کہتا ہے خیر میرے اگر ہر مہینے کا میں سے 5,000 روپیہ بھی دے دوں تو مجھے کون سا نقصان ہے؟ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، اس طرح ان کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا، اسی وجہ سے بتا رہے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا۔ ایسے ہر جگہ کا فائدہ کیا؟ خرچ تو ہے نا اس میں سے، بینک کو تو لوگوں، بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا، اس میں تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ کسی اور جگہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ بینک کو زیادہ پروفٹ ہو سکتا تھا اگر وہ پیسہ اس کو واپس مل جاتا۔ اب وہ کیا ہو رہا ہوگا؟ صرف اس کو عوض مالی صرف مل رہا ہوگا، بینک کو جو ایکچوئل پروفٹ ہو رہا ہوگا وہ نہیں ہوگا اس میں سے۔ اگر وہ مرابحہ کر رہا ہوتا یا کچھ اور کر رہا ہوتا تو لوگوں کا پیسے کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان پہنچ رہا ہے نا، لوگوں کے پیسے جو ہے نا اس میں سے چلے گئے ہیں۔ بینک اگر کسی اور جگہ خرچ کر کے وہ کر لیتا، پیسہ زیادہ کماتا اور لوگوں کو فائدہ زیادہ ہونا کا چانس تھا، اب تو کیا ہوگا؟ ایک بہت کم ایک پروفٹ اس کو ہو رہا ہوگا، کیونکہ اماؤنٹ 10 لاکھ روپے تو ویسے اس کی کیا ہو گئی ہے، پھنس گئی ہے۔ یہ مسئلہ آتا ہے اس میں کہ اماؤنٹ بینک کی پھنس گئی ہے۔ دیکھیں، بینک کے پاس اگر کروڑ روپیہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا، اس میں جو ہے وہ پروفٹ کسی وہ اچھے طریقے سے لگاتا تو اس میں زیادہ پروفٹ کا چانس تھا، لوگوں کو زیادہ پروفٹ مل جاتا۔ اب 90 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے اس کا پھنسا ہوا ہے، 10 لاکھ، اور اس پہ جو اب پروفٹ آ رہا ہوگا وہ 90 لاکھ کے حساب سے جو ہے نا اس میں سے آ رہا ہوگا، تو عوض مالی بھی جو ملے گا وہ تھوڑا ملے گا اس کو۔ 10 لاکھ کے اوپر جو عوض آئے گا وہ تھوڑا آئے گا بنسبت اس کے کہ بینک کیا کرتا، مرابحہ کسی جگہ پہ کرتا، اس میں زیادہ پروفٹ آ جانا تھا۔ تو اس سے نقصان ہو گیا اس کا، اور لوگوں کو ڈپازٹ سے نقصان ہو گیا۔ عوض جو چارج کرے گا نا، وہ تو اس 90 لاکھ کے اوپر پھر جو پروفٹ آئے گا نا، 90 لاکھ کے اعتبار سے، اور اس نہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایکچوئل جو بینک کو پروفٹ ہوتا ہے، یہ ایکچوئل حساب استثمار جو ہے نا، یہ ایکچوئل پروفٹ نہیں ہے اس کا۔ یہ تو کیا کرتا ہے کہ جو لوگوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے اس پی ایل ایس اکاؤنٹ کے اندر، جو پروفٹ دے رہا ہوتا ہے پی ایل ایس کے اندر، ایکچوئل پروفٹ تو بینک کا زیادہ ہوتا ہے نا اس میں سے۔ وہ اپنے خرچے نکال رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں نکال کے پھر اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں حساب استثمار میں جو ہے۔
याद तो था ना कि बिल्कुल जो एक्चुअल वो प्रॉफिट था वो एवज होता उसका जो बनता हो उसके ऊपर। हिसाब इस्तेमाल वाले पीएलएस अकाउंट के प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो एवज माली कंसिडर करते हैं ना। इसलिए इसमें कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जनाब ये अली ये क्या होगा, इसलिए करें। वही अन नस्बत अरबाल हासिला फी साबिल इस्तिस्मार तकून अकल दाइमन। तो कहते हैं वो हमेशा कम होती है मिन निस्बत रिबा फी उकूद मुराबात वाल इजारा। जो बैंक क्या करेगा, उकूद मुराबा या इजारा करेगा। फलो अराद अल मदयून खयानत अमकन लहू अन यस्तमिर फी सर्फ अल मुबालिग इला मशरूआत तदुर्रु रिबहन अक्सर मिम्मा यस्बिक़ु फिल मसरफ़ अला हिसाब इस्तिमार। फेस तो कलीलन तो एक थोड़ी सी अमाउंट दे देगा एवज के तौर पर, या रिबन अक्सर मिन फयस्तमिर फी माज़िद इला मा शाअ मिन मुद्दत फयरजुल महज़ूर नफ्सुहु लज़ी लजा। तो फिर वही मसला जिसकी वजह से बैंक ने क्या किया था, मजबूर हुआ था इसके ऊपर कि जनाब इस पे कोई ना कोई माली एवज लगाओ इसके ऊपर। लजा आतिल मसाइल तावीज़ में न चली फक्तरा कर्ज चाहिए, फक्तरा कर्ज तावीज़ अलल मुआतिरीन। एक तरह ला अच्छा जी ला आता कि अन्न यहुल्ल। तो कहते हैं मैं समझता हूँ कि ये मसला हल नहीं होगा। तो ये जो मुमातरत के जो मामला है इसको हल नहीं करेगा, ला मिन जिहत शरअ वला मिन नाहियत अमलिया, ना तो शरअ के एतबार से ना अमली तौर पर। फहाज़ा हुवल। तो कहते हैं फमा हुवल हल इज़न, फिर उसका जवाब क्या, हल क्या होगा। मतलब फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है, हल क्या होगा। कहते हैं कि जनाब अली वल हल हकीकी लिहाज में सकते मा कद्दमना फी अव्वल कलामिना फी हाज़ल मौज़ू। असल तो यही था क्या कि जनाब वलाकिन के जनाब तमाम बैंक को क्या कर रहे हैं, बैंक करप्ट करार दे दें और ये बंदा जो मतलब इसको ब्लैक लिस्ट करार दे दें और कोई बंदा इसको कर्ज ना दे ताकि मजबूर हो जाए ये बंदा पैसे वापस करने में। वलाकिन ज़ालिका इन्नमा युफीदु इज़ा अस्बात मसारिफ तो कुल्लुहा तामलु अला उसूल शरियत। ये तो उस वक्त हो सकता है कि तमाम बैंक क्या हो शरीयत की उसके ऊपर बुनियाद पे कायम हो। अमा फिर ज़ुरूफ़िल मुआस हाजिरा, आजकल के ज़मानों में अल्लती ला तूजद फ़िल मसारिफ़ इस्लामिया इल्ला बिअददिन कलील بالنسبة للمصارف الربوية التقليدية التي هي مبسوطة في أنحاء العالم كله। ज़रिए इस्लामिक बैंक्स बहुत थोड़े हैं और दूसरे जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फ़युमकिनु अन तलजा अल मसारिफ इस्लामिया इला हल मुवक्कतिन आखर के एक और वक्ती एक हल निकाला जाए, वो क्या है, वहुवा अन यल्तज़िम अल मदयून इंदा तौक़ी अला इत्तिफ़ाक़ मुराबात। जब वो मुराबा कर रहा है उसके एग्रीमेंट के ऊपर अविल इजारा, तो उसमें ये लिख ले क्या बी अन इन कसरत यदाए वाजिबिल माली। अगर उसने क्या की, अगर उसने कमी की अपने ऊपर माल अदा करने में, फ़इन्नहु सौफ़ यतबर्रअ बिमबलग़ मालूम निस्बत मिन अल्लज़ीना इला बाज़िल जिहादिल खैरिय्या। तो कहता है मैं तबर्रुअन यानी अपने ऊपर क्या कर नज़र मानता है कि मैं इतना पैसा जो है ना मैं खर्च करूंगा किसी चैरिटी के अंदर। वो युसल्लिमु ज़ालिकल मबलग़ इल मसरफ़, और वो पैसा देगा किसको, बैंक को ही देगा। लियुसर्रिफ़ बिनियाबति मिन्हु, कि जनाब बैंक जो होगा उसके नायब की हैसियत से उसको खर्च करेगा। इला तिल्कल जिहाद, उन उसमें से। फ़इन कसर मदयून फिर अदाए लाज़िमहु अदाउ हाज़िल मबलग़ इल मसरफ़। तो अगर उसने कमी की तो फिर क्या होगा, वो उसको वो करेगा, बैंक को पैसे देगा। वलाकिन हाज़िल मबालिग़ ला तकूनु मबनी मसरफ़। लेकिन ये जो जो एवज़ मिलता है ना यहाँ पर, ये बैंक की क्या नहीं बनता, बैंक की मिल्कियत नहीं बनता। वला तकुनु जुज़्अ मिन दख़्लिही औ रिबही, तो ये उसके अकाउंट्स का हिस्सा नहीं बनेगा। व इन्नमा तकुनु अमानतन इंदल लिस्सर्फ़ इला जिहतिल खैरिय्या। वह करेगा। इसलिए इस्लामिक बैंक्स भी क्या करते हैं, उनमें चैरिटी एक अकाउंट्स होते हैं उनके, उसमें क्या होता है, जो इस तरीके से जो लोग किस्तें लेट पे करते हैं तो उस वक़्त जितना उस पे जुर्माना लगता होता है, मतलब जो जुर्माना नहीं, इसको यूँ कह लें कि जितनी उसकी नज़र होती है, वो उसमें वो पैसे वापस करता है बंदा, उसको फिर वो किसी चैरिटी के पैसे में खर्च करते हैं, लेकिन उसका अकाउंट का हिस्सा नहीं बनता उसका, ये उनको करना पड़ता है। ठीक है ना? इसको कहते हैं कि जनाब अली क्या करना है कि आप नज़र मानना, नज़र मानना। इसके ऊपर भी बड़ा जो इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ लोग हैं उन्होंने बड़ी इसके ऊपर ले दे की है कि जनाब अली की ये करना है कि वो बंदा कहता है कि जनाब मैंने अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने किस्तें ना दी, लिए लेट करूंगा तो फिर मैं बैंक को इतनी चैरिटी दिया करूंगा, और वो फिर बैंक क्या करता है उसको खर्च करता है उसमें से।
बैंक का फायदा कोई नहीं होगा इसमें। यही तो बात है, बैंक को तो फायदा नहीं देना। हमने क्या करना है, हमने बंदे को मजबूर करना है कि वो लेट पेमेंट ना करे। लोग क्या करते हैं, पैसा आपसे ले लेंगे, आपको अदा नहीं करेंगे। उनको मजबूर करना है, तो उसको अब कैसे उसको वो किया जाए। जाहिर बात है, बैंक ने तो जितना दिया है उतना ही ले सकता है, फिर उससे ज्यादा नहीं ले सकता। जो से तय हुआ है, दिया का मतलब इतना तय किया है, मुराबा की सूरत में जो किया था। तो अब उसको क्या करना है, अब एक आदमी हो सकता है कि जनाब मुझे पैसे मुझसे, मैंने उसको गाड़ी लेके दे दी है, अब वो मुझे क्या करता है, पेमेंट ही नहीं करता, पेमेंट ही नहीं करता, पैसे नहीं कर रहा, तो मुझे अब उसको मजबूर करना है कि वो क्या करे, पेमेंट लेट ना करे। तो वो क्या करेगा, वो एक वो करेगा, हलफनामा देगा कि अगर मैंने क्या किया है, 5 तारीख तक अगर मैंने पैसे ना जमा कराए, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपया जो है ना चैरिटी के तौर पे जो है ना दूंगा अल्लाह के रास्ते के अंदर। वो फिर क्या करते हैं, वो बैंक ही को देता है। बैंक ने क्या किया हुआ था, अपना कोई ना कोई एक वो बनाया हुआ होता है, चैरिटी एक अकाउंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको उस जगह पे खर्च किया जाता है, जहाँ पे इस तरह के लोगों से जो है ना जो पैसे आते हैं, तो खैर के कामों में बैंक उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता, क्योंकि अगर अपना हिस्सा बनाएगा तो सूद बन जाएगा, फिर तो वही वाला। ठीक है, बैंक को बस लॉस हो रहा है तो बैंक क्या करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा, उसने उसका काम है ना, तो उसने जो है लोगों को एक ये करना है, उसी में प्रॉफिट उसने बनाना है किसी तरीके से, तो लोगों को पैसा देगा और फिर प्रॉफिट बनाएगा। फिर इसमें आ गया वही ना, आदिक तरह इन नमा युफीदुल ज़ख्त अल मदयून है। ये जो हमने जो ये सूरत निकाली है, ये मजबूर करेगी मदयून को फी अदाए दैन फी वक्ती, वमिनल मरजू अन्ना ज़ब्त युसर फी सद बाबिल मुअत्तलत। और उम्मीद ये है कि ये जो इस तरह करना, ये मुमातलत के बाब को बंद कर देगा, यानी टाल मटोल को। अक्सर हमें मायूस और फिक्र तारीख इवज के बदले में अन्ना मिकदार हज़रत मुतसवी ला यजिब। तो कहते हैं इसलिए कि यहाँ पे जो आप उसके एक अमाउंट होते हैं अच्छी खासा, उस पर क्या करते हैं, वो बड़ा रगड़ा लगता है कि ये लिअन्ना मिकदार हाज़ा तबर्रुल मुल्तज़म भी, कि ये जो तबर्रु अपने ऊपर लेता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। ला यजीब अन यकून मिकदार अल-बाइल हासिला, ये उसके लिए होता है, इस हिसाब इस्तेमाल के हिसाब से नहीं होता, समझ में आता है। बल युमकिन अन यकून अक्सर मिन ज़ालिक, उससे ज़ायद हुआ करता है। वला बासा बिताई मिकदार अला असास निस्बत मुअय्यना मिन मबलग़ देने। कहते हैं इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं कि जितना उसने कर्जा लिया हुआ है उसी एतबार से कर लेते हो आप, उसके ऊपर उस बढ़ाते जाते हो कि वो अपने ऊपर लाजिम करेगा। अला आसान नस्बत मुअय्यना मिन मबलग़ देने बिमा यजअल मदयून या तफीज़ु बिमवाइदिल अदाए, ताकि मदयून क्या करे, अदा करने की फिक्र में रहे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया किसी के जिम्मे बनता था, तो उसको हम कहते हैं कि जनाब अगर इसने तुमने फलां तारीख तक पेमेंट ना की तो तुम 10 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में दोगे, ठीक है ना। तो उसमें 1 करोड़ था और किसी ने 50 करोड़ देना है, अब उसको ये नहीं कहते कि जनाब ये अली तुम क्या करो, उसके ऊपर हम हो सकता है कि हम कहें कि जनाब अगर तुम्हें 10 तारीख तक पैसे अदा नहीं किए तो तुम ऐसा करोगे कि जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपया करोगे, अल्लाह के रास्ते में दोगे। तो ये आप उससे कर सकते हैं। वफिल वक्त नफ्सी ला यो तबर हाजर नो तबर और रिबन, रिबन सूद नहीं शुमार करेंगे, क्यों लिया ला यस्कु फी मिल्किल मसरफ शैअन, इसलिए कि ये बैंक की वो हिस्सा नहीं बनता है ये पैसा जो है। बल यसरिफ़ु इलल, बल्कि बैंक क्या करता है, इसको खर्च करता है जिहाद खैरिया की तरफ। युमकिनु अन युनशअ लिअजल ज़ालिका संदूकुन खासन ला यहमुल सर्फ, कहते हैं कि मुमकिन है कि उसके लिए क्या करते हो, एक खास आप क्या कर लेते हो, अकाउंट या संदूक बन रख लेते हो। ला यकून ममलूकुन मुस्तक़ बल यकून वक़्फ़न अला बाज़िल मक़ासिद खैरिया, उसमें से ये तवल्ला अस्हाबुल मसरफ़ के बैंक वाले उसको खर्च करते रहेंगे। व यकून मक़ासिद अन युक़द्दिम मिन्हु कुरूज़ हसना लिअस्हाबिल हाजत, और जो है ना उसके मक़ासिद में से ये भी हो सकता है कि कर्ज़ हसना के तौर पे लोगों को देते रहो। बैंक अगर किसी को कर्जा दे तो इस्लामिक बैंक भी करना चाहिए, इस्लामिक बैंक्स को भी, कि लोगों को कर्जा देना चाहिए उनको, लेकिन उस पर सूद ना लें। मिसाल के तौर पर किसी को आप क्या कर देते हो, 10 लाख रुपया दे रहे हो कर्जे के तौर पे, तो आप वो क्या करो, उसको आप सूद ना लो उसमें से। इस्लामिक बैंक मैंने आपको बताया था कर्जा नहीं देगा आपको, वो आपसे पूछता है
کہ جناب آپ نے کیا چیز لینی ہے، وہ آپ کو چیز لے کے دے گا، پھر اس کو کرایہ متعین کرے گا یا اس طریقے سے یا مرابہ کرے گا اس کا یا اجارہ کرے گا. کہتے ہیں ام المستند الشریع. کہتے ہیں کہ جی ام المستند الشریع یہ حاصل التزام ہے. کہتے ہیں اس التزام کی جو شرعی بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فإن الالتزام بالتبرع جائز عند جمیع الفقہاء. کہ یہ التزام اس کو کہتے ہیں التزام کرنا، اپنے اوپر لازم کرنا، یہ فقہا کے تمام فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. کہ ایک آدمی کر لیتا ہے اپنے اوپر التزام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، نظر مان لیتا ہے کہ جی میں نے اگر اتنی اماؤنٹ نہ دی، مطلب اگر میں نے لیٹ کیا تو میں اب اتنا صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جائز ہے تاکہ بینک کو کچھ پیسے ملیں اور باقی چیریٹی میں. نہیں، تعویذ پلس بہت، تعویذ ہی سے تو ہم وہ بچنا چاہ رہے ہیں. تعویذ ہی سے تو ہم عوض تعویذ جو تھا اس سے تو ہم بچنا چاہ رہے تھے نا. کہ وہ کیا ہے، وہ سود کے ساتھ اس میں خطرہ ہے، اس سے تو بچنا چاہ رہے ہیں. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ عام قرضہ دینا کسی کو، بس جتنا انہیں قرضہ دیا اتنا ہی آپ نے پیسے واپس لے لیے اس سے. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سود نہیں دینا آپ نے. اچھا جی. آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے تو کہتے ہیں یہ التزام جو ہے نا، التزام تبرع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے سب کے نزدیک. وَإِنَّ مِثْلَ التَّبَرُّعِ يُلْزَمُ بِالْقَضَاءِ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. اچھا یہ جو تھا، ایک ہوتا ہے دیانتاً معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قضاءً ہوتا ہے. دیانتاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہوتا ہے. اور قضاءً کے قاضی بھی اس میں کر سکتا ہے. دیکھو یہ جو اپنے اوپر آپ قسم کھاتے ہو، اس کا کفارہ جو آپ کا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر مانتے ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق اصل میں کس کا ہوتا ہے؟ دین کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ ایک کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں کروں گا اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپیہ صدقہ کروں گا. تو کیا یہ قزان بھی آپ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے؟ تو یہ قزان لازم نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، یہ دیانتاً لازم ہوتا ہے. دیانتاً لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لحاظ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعض مالکیہ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی بندہ تبرک کرتا ہے، نظر مانتا ہے اس کی، تو وہ قزان بھی لازم ہو جائے گا. والاصل عند المالکیت ان التزام ان کان علی وجہ القربت ہے، کہ اگر تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، عبادت کے طرز پر ہے. فإنه یلزم چاہیے تو کہتے ہیں کہ جناب علی ملتزم کے اوپر لازم ہوگا فی القضاء باتفاق علماء ان کے نزدیک ہے. اما اذا کان التزام علی وجہ الیمین، ہاں اگر وہ کیا ہو وجہ قربت کی طریقے نہ قسم کے طریقے پر ہو، بیمانہ ان یکون معلقا علی امر یرید، کہ کسی معلق چیز کسی کو معلق کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، اللہ امر یرید الملتزم الامتناع عنہ کو بچنا چاہ رہا ہے. وفی لزوم فی القضاء خلاف، کہ قضاءً اس میں لازم ہونے میں اختلاف ہے. ذهب بعضهم الى انه لا یقضى به فی الحکم. کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی قضاءً یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا. وخالفهم آخرون، بعض نے مخالفت کیا، فجعلوا لازما فی القضاء، کہ وہ لازم قضاء میں بھی ہوگا. قد تکلم الحطاب على هذه المسألة بسن في كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام، وقال فيه اما اذا التزم المدعى عليه، کہ اگر مدعا علیہ نے کیا کیا، اپنے اوپر لازم کیا، للمدعی مدعی کے لیے، کہ انه ان لم یوفی حقہ، کہ اگر اس نے اس کا حق ادا نہ کیا فی وقت قضا، فانه علیہ قضا و قضا، تو اس کے ذمہ کیا ہوں گے؟ اتنے اتنے پیسہ جو ہے نا صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا. لہٰذا لا یختلف بطلانی، تو کہتے ہیں اس کے بطلان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لأنه صریح الربا، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ صریح ربا ہے نا، کہ مثلا میں تمہیں اتنا دوں گا. والسواء کان شیء الملتزم به من جنس الدین او غیره،
کہ چاہے وہ جنس دین میں سے یا غیر میں سے، وسواء كان شيء معين أو منفعتی، اما التزم انه ان لم يوفي حقه في وقت كذا، ہاں اگر وہ یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نہیں دوں گا، اگر میں تجھے پیسے اتنے مزمنی فارغ قضا و قضا لی فلان ہے، تو میں فلانے آدمی کے لیے نا اتنا میرے اوپر کیا ہے قرض، میرے اوپر کیا آ گیا، میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں پیسہ، اور صدقہ میں مساکین یا مسکین کو صدقہ دوں گا، فہذا ہوا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور انه لا يقضى به كما تقدم، تو مشہور تو یہی ہے کہ جناب علی قضان یہ چیز لازم نہیں ہوگی، اور قال ابن دینار یقضى به، ابن دینار کہتے ہیں کہ جی ہاں جی، اور اس پہ قضان بھی لازم ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ وقال قبل ذالک، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ حکایت الباجی الاتفاق، ٹھیک ہے نا، یہ باجی فقی ہیں کہ اچھا باجی، تو باجی کی حکایت میں یہ کیا ہے کہ الاتفاق ہو علی عدم اللزوم ہے، کہ لازم نہیں ہوگا اس میں سے، فیما اذا کان علی وجه الجمین ہے، کہ جی یہ جو یہ کہنا اتفاق، اتفاق اس بات کا اتفاق کہنا کہ جناب اگر زمین کے طریقے پر ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ لازم نہیں ہوگا، غیر مسلمہ، یہ کیا نہیں ہے، تسلیم ہمیں تسلیم نہیں ہے، وجود اختلاف ذالک، اس لیے کہ اس میں بھی اختلاف ہے، کما تقدمہ کا سیاحت جیسا کہ آئے گا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ کہنا کہ جناب یہ نظر یمین کے طریقے پر قضان لازم نہیں ہوگا اور اس پہ اتفاق ہے، یہ بات نہیں ہے، اتفاق ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اتفاق ہے، فَإِنَّ الْحَتَّابَ رحمۃ اللہ وَإِن رجح عدم اللزوم، اگرچہ حطاب نے عدم کیا کہتے ہیں لزوم کو راجع قرار دیا ہے، ولكنه في قال في آخر الباب اذا قلنا ان الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين، کہ یہ کہنا کہ جناب وہ التزام جو معلق ہو ملتزم کے فعل کے اوپر قسم کے طریقے پر، لا یقضى به على المشهور، کہ قضان نافذ نہیں ہوگا، عالم ان هذا ما لم يحكم بالشرط الالتزام المذکور حاکم، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر حاکم نے کیا نہ کیا، اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا، اما اذا حکم حاکم بالشرط ہی، اگر حاکم کہتا ہے کہ ہاں جی اس نے جو نظر مانی ہے وہ کیا ہوگی، قضان بھی لازم ہے اس کے اوپر، او بلزوم فقط تعین الحکم بھی، تو پھر تو کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، لان الحاکم اذا حکم بقول لازم علامہ بھی ورتفل خلاف ہو، تو پھر تو کیا ہو جائے گا، اختلاف بھی اٹھ جاتا ہے، حاکم جب فیصلہ کر دیتا ہے تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، هذا على قول بعض المالکیہ، یہ بعض مالکیہ کا قول ہے، اما على اصل حنفیت فإن الوعد غیر لازم فی القضاء، حنفیہ کے نزدیک تو آپ کو معلوم ہے کہ وعدہ کیا ہوتا ہے، وعدے کا تعلق دیانت کے ساتھ ہوتا ہے، قضاء کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن صرف فقہ الحنفیہ بیان بعض المواعید قد تجعل لازم لحاظ الناس، لیکن بعض لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے آپ بعض وعدوں کو کیا کر دیتے ہو، قضاء بھی نافذ کروایا جائے گا، اعلیٰ حادثہ سے ارجو ان هناك مجال للقول بلزوم هذا التبرع المختلف، کہ یہ جو ہے نا اگر اپنے لیے وہ تب التزام کر لیتا ہے کہ میں نے اگر اتنے پیسے نہ ادا کیے مہینے کے اینڈ تک تو میرے اوپر اتنا چیریٹی کرنا لازم ہوگا، تو کہتے ہیں گنجائش ہوگی، ستاً لباب المماثلہ، مماثلت کے باب کو ختم کرنے کے لیے، وسیعت میں حقوق الناس سے ارضاء المعتدین، واللہ اعلم، لیکن اس کے اوپر نا بڑی لے دے ہوئی ہے، یہ جو یہ کہتے ہیں التزام کے اوپر، جو اسلامک بینکنگ کے مخالفین ہیں نا انہوں نے بڑے دلائل بھی دیے ہیں اس کے اوپر، جناب یہ کہنا کہ جناب یہ قضان بھی لازم ہو جائے گا تو وہ نہیں مانتے اس کو، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں قضان لازم نہیں ہوتا، یہ دیانت نہیں صرف رہتا ہے، مالکیہ کا جو قول ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مالکیہ کا بھی مشہور مذہب نہیں ہے یہ، ایک مجبوری ہے کہ کیا کیا جائے، اگر بینک لوگوں کو پیسہ یعنی کوئی چیز لے کے دیتا ہے مرابع کے طور پہ تو کیسے وہ کرے گا، قضان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کورٹ میں جا کے آپ کا کروا سکتے ہو، اس سے وہ پیسے چیریٹی نکلوا سکتے ہو، دیانتن کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے نا وہ بس صرف اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر ایک آدمی میں نے مثال کے طور پہ میں نے بینک کا 1 کروڑ روپیہ دینا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے کیا کیا مہینے کے اینڈ تک اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، تو اب کیا ہے، اگر صرف دیانتدن کا مطلب کیا تھا کہ 10 لاکھ روپیہ میرے پاس لازم ہو جانا چاہیے، اور قضان کا مطلب کیا ہے کہ بینک کورٹ میں جائے گا کہے گا اس سے نکلوائیں پیسہ،
اگر یہ قزان نہیں کرو گے نا، صرف دھیان کرو گے، تو لوگ، بہت سے لوگ کیا کریں گے، کہیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم نہیں ادا کرتے، کون سا کوئی وہ ہے، پہلے بھی تو بینک کو تو پیسے نہیں دے رہے ہیں، تو پہلے بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو خیر ہے، اللہ میاں کے حق کے اندر بھی کیا کر لیں گے۔ قزان میں یہی ہوگا کہ اب جا کے مجھے قاضی مجبور کر دے گا، نکال 10 لاکھ روپیہ، تو مجھے اب ڈر ہوگا، یار مجھے 1 کروڑ روپیہ مہینے کے اینڈ تک لازمی دینا ہی دینا ہے، ورنہ میرے اوپر کیا کر جائے گا، 10 لاکھ کی چٹی مفت میں پڑ جائے گی۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے ذرا، اچھا فقہی مقالات میں لازمی دیکھیے گا، اردو کے اندر، اردو میں دیکھیں اس کو لازمی طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے تو آسان لگتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو مشکل بھی لگتا ہوگا کہ جی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں ذرا۔ اور ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا، تو میں پڑھا کرتا تھا، عبارت پڑھا کرتا تھا، ترجمہ کیا کرتا تھا پورا، میں بتایا کرتا تھا، یہ جب یہ ہوتا تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تخصص کے اندر خود کتاب حل کر کے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں جی، ٹھیک ہو گیا جی، تو دیکھیے گا پھر انشاءاللہ، چلیے پھر، السلام علیکم۔